اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم جو ہمارے ذہنوں کی تربیت کر رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں ہر طرف فریب ہے۔ اس فریب نظر میں مبتلا نہ ہو جانا، اس دھوکے میں گرفتار نہ ہو جانا، اور کہیں اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے لیے خسارے کا سودا نہ کر لینا۔ زندگی کیسے گزاریں، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور زندگی کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں دو طرح کے افراد ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یعنی قرآن کریم اور اس سے پہلے کی جو سابقہ کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، جو انبیاء کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے ان کا تصور یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا وہ قدم قدم پر اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، روکتے ہیں، اپنے جذبات کو تھامتے ہیں، اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہوئے یہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں یہ دھوکہ ہمیں ناکامی کی طرف نہ لے جائے، اس دنیا کے فریب میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، چنانچہ وہ اپنی زندگی کو بڑے احتیاط سے گزارتے ہیں۔ دوسرے وہ افراد ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اسی کی زندگی ہے، لہٰذا بس اس دنیا کے اندر جتنا زیادہ اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہو، جتنا آرام و آسائش اور جتنا لذتیں یہاں حاصل کر سکتے ہو وہ حاصل کر لو۔ یہی دو طرح کے افراد شروع سے چلے آتے ہیں۔ اب ان میں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے اور یہ سمجھنے والے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، ان میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو زبان سے کہا وہ اس پر ثابت قدم بھی رہے، اور ان کا عقیدہ صرف زبانی عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس پر جمے ہوئے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو کبھی سنبھلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں، پھر انبیاء کی تعلیمات ان کے پیش نظر آتی ہیں، پھر قرآن کریم کی تعلیمات انہیں یاد آ جاتی ہیں، اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے تھے۔ اسی طرح سے یہ انسانیت کا کارواں رواں دواں ہے۔ ہم کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق کیا ہے، تاکہ اس تعلق کو مضبوط کر سکو۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ وہ کیسا قادر و توانا خدا ہے، کیسا عظیم خالق ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، جو صرف تمہارا ہی خالق نہیں، تمام جانداروں کا خالق ہے، تمام جانداروں کا ہی خالق نہیں، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اور جتنے تمہیں ہر طرف مخلوقات نظر آتی ہیں، ہر ایک اسی کے کن کا نتیجہ ہیں، اس نے جب چاہا جیسے خلق کر دیا۔ اور وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے تو اس انداز میں کرا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ اب ذرا پہلے یہی سمجھ لو کہ جس عالم دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو، کیا اس عالم دنیا کو تم اپنی اس مختصر زندگی میں پوری طرح چھان سکتے ہو، پوری طرح پہنچ سکتے ہو؟ اس عالم دنیا کی بھی یہ زمین جو تمہارے سامنے ہے، کیا یہ زمین کے چپے چپے تک تمہارے قدم پہنچ سکتے ہیں؟ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے زمین کے ہر گوشے تک پہنچ جاؤ اپنی اس مختصر زندگی میں؟ اگر پوری زندگی بھی انسان سفر کرتا رہے تب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے دنیا کے گوشے گوشے سے آگاہی حاصل کر لی، واقفیت ہو گئی،
کوشش کرتا ہے، کبھی سمندروں کی گہرائیوں میں اترتا ہے، کبھی خشکی کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر ان کی بلندیوں کو دیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن یہ سفر کرنے والا خود اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے، یہ اللہ کی زمین اتنی وسیع، اتنی عریض ہے کہ میرے قدم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ اگر ہم جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور زمینوں کو دیکھیں تو کتنی زمینیں غیر آباد ہیں، کتنے جنگلات ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، کتنے پہاڑ ہیں جہاں انسانوں کے قدم اب تک نہیں پہنچے، اور کتنے ایسے رازہائے بستہ ہیں کہ جن تک عقل انسانی، فکر انسانی، ذہن انسانی بھی نہیں پہنچ سکتا، تو قدموں کے پہنچنے کا، انسان کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ زمین جس کی وسعت کو ہم نہیں معلوم کر سکتے، اب ذرا اندازہ لگائیں اور ایک قدم آگے بڑھیں، اس زمین کو 13 لاکھ سے ضرب دے دیا جائے، ایسی 13 لاکھ زمینیں جمع ہو جائیں تو یہ سورج بنتا ہے۔ وہ جو زمین کا خالق ہے وہی سورج کا خالق بھی ہے۔ پھر یہ سورج کیا ہے، اس سورج کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارے ملکی وے گیلیکسی کے 2 ارب ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ اس سے بڑے بڑے ستارے بھی موجود ہیں، اور جتنا اس کائنات پہ ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس زمین پر بسنے والے 8 ارب انسانوں میں سے ایک انسان، اور وہ کیسا خالق ہے کہ جس نے اس زمین کو خلق کیا، اس سورج کو خلق کیا۔ 2 ارب ستاروں میں سے ایک ستارہ یہ سورج ہے، اور یہ تو ایک گیلیکسی ہے، اس جیسی اربوں گیلیکسیز موجود ہیں۔ یہ ہماری یونیورس ہے، اور یونیورس سے بھی آگے چل کر اب بیان کیا جا رہا ہے کہ یونیورس کی وسعت تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھو، یہ صرف ایک یونیورس نہیں ہے، وہ عالمین کا خالق ہے۔ اب سائنسداں بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یونیورس سے آگے چل کے ہمیں ملٹی ورس تک کا سفر طے کرنا ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس جیسی بہت سی یونیورسز موجود ہوں۔ تو اب جو ایسا قادر و توانا خالق ہے، جو ایسا مالک ہے، وہ اپنی حمد کرتے ہوئے، وہ اپنی حمد ہم سے طلب کرتے ہوئے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس خالق و مالک کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اور پھر ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم ذرا اپنی ہستی پر غور کرتے رہنا، اور یہ دیکھنا کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تو یہ میری اسکیم کا، یہ میری منصوبے کا ایک حصہ ہے، تمہارا امتحان ہے جو لیا جانا ہے۔ تمہیں کچھ فیکلٹیز عطا کی ہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے دیا، یہ 5 سینسز تم کو دیے تاکہ تم بکھری ہوئی کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکو اور اپنے ایمان اور معرفت میں اضافہ کر سکو، اور تمہارے اندر ایک ان بلٹ خصوصیت رکھ دی، تمہارے اندر ایک ضمیر رکھ دیا، تمہارے اندر اپنا ایک ہادی اور پیغمبر رکھ دیا کہ اندر سے تمہاری فطرت بھی خود یہ تقاضا کرتی ہے، یہ گواہی دیتی ہے اور تمہیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اس کائنات کا خالق کتنا عظیم ہے، اس سے اپنے تعلق کو برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ پہلی چیز، تم خود مختار نہیں ہو۔ دوسری چیز، نتیجہ امتحان اگر تمہارا ویسا ہوا کہ جو اس کے منصوبے کے مطابق تم کو زندگی گزارنی تھی ویسے گزاری اور اس کے شکر گزار بنے، تو نتیجہ امتحان تم کو کامیاب کر دے گا۔ ہر وہ رویہ جو محدود اختیارات کے ساتھ تمہیں اس کی اطاعت کے راہ میں آگے بڑھائے، وہ اس مہلت عمل میں تم کو کامیاب کرتا چلا جائے گا۔ رہنمائی کرنے کے لیے اپنے کامل بندوں کو بھیجا، اس لیے کہ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو سنبھل کے چلے، کچھ گر کے اٹھے، وعدہ کیا پھر بھول گئے، اپنے آپ سے کو یاد دلایا پھر یاد نہیں رہا، لہٰذا اپنے انبیاء کو، اپنے مرسلین کو بھیجا۔ 1 2 نہیں، 1,24,000 مشہور روایت کی بنا پر انبیاء آئے، اور ہمارے رویوں کو اس طرف پھیرنے کے لیے، اس طرف لانے کے لیے کہ تم اپنی عادتوں میں، اپنی ترجیحات میں، اپنے رویوں میں بس یہ خیال رکھنا کہ اتنے قادر و توانا مالک کو راضی کرتے ہوئے تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لہٰذا کچھ وہ ہیں جنہوں نے اقرار کیا، اقرار کر کے جم گئے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اقرار کیا اور اس کے بعد راہ کو گم کر دیا، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کا
اقرار کرتے ہوئے ہر بات پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مگر پھر اس دعوے سے پھرتے نظر آئے۔ اور آخری نبی جب ان کے درمیان آئے تو وہ خوب پہچانتے تھے آخری نبی کو، مگر ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، جانتے ہوئے ایمان نہیں لائے، مقابلے پر آ گئے، اذیتیں دیں۔ ان ساری گزری ہوئی قوموں کا تذکرہ قرآن کریم میں جمع کر کے پھر ہم کو متوجہ کیا گیا کہ اے انسان، یہ تیری کہانی ہے جو روز اول سے چل رہی ہے، آج تک جاری ہے۔ اپنی کہانی کو بار بار سن اور دیکھ، تجھ سے پہلے جو انسان گزرے انہوں نے کون کون سے موقعوں پر ٹھوکریں کھائیں، کیسے کیسے گرے۔ یہ قوم سمود، یہ قوم سمود، یہ قوم صالح، یہ آل فرعون، یہ قوم سبت، یہ سب اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ کہانی دہرائی جا رہی ہے، اور اب یہ یاد رکھنا کہ یہ ساری باتیں جمع کر کے اب تم کو متوجہ کیا کہ تم اس کا نشانہ نہ بن جانا، تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ اب جو مقابلے پر آئے، ایک آنے والے تھے، بات ہوئی، ابو لہب جیسا شخص جو پیغمبر کا چچا ہے وہ مقابلے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ دو طرح کے، دو فکر کے افراد ہمیشہ چل رہے ہیں۔ اس کو خبر دے دی گئی کہ جیسے سابقہ امتوں پر عذاب آیا، چونکہ تو نے کھلا ہوا دشمن بننا گوارا کر لیا ہے، لہذا تبت یدا ابی لہب و تب، اب ابو لہب جانتا ہے کہ عذاب خدا آ کے رہے گا، لہذا میدان بدر میں نہیں گیا۔ میدان بدر میں نہیں گیا اس لیے کہ معلوم تھا کہ میں مارا جاؤں گا، مگر کیا موت سے بچ گیا؟ نہیں، ایسی عبرت ناک موت آئی کہ طاعون کے مرض نے اس کو آ گھیرا، اور اس کے بعد اب اس کی اپنی اولاد، اتنا بڑے قبیلے کا سردار ہونے کے باوجود، اتنی دولت ہونے کے باوجود، اتنا بڑا عہدہ اور منصب، اتنے غلام ہونے کے باوجود، اب کوئی نہیں تھا بیٹوں میں سے جو اس کے قریب آتا۔ ایسے مرض میں مبتلا تھا، تنہائی میں دم توڑ دیا، اور پھر کچھ غلاموں کو کرائے پر لیا گیا جو لمبے لمبے بانسوں سے، ڈنڈوں سے دھکیلتے ہوئے اس کے لاشے کو شہر سے باہر لے گئے اور اسے سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ پیغام تھا، یہ بتایا جا رہا تھا ابو جہل جیسا دشمن۔ یہ تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو اور بتا رہی ہے کہ مقابلے پر آنے والے اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اس کا انکار کر کے اس کے نمائندوں کو جھٹلانے والے، اس کے پیغام کو ٹھکرانے والے، اس کے مقابلے پر ڈٹ جانے والے، ان کا انجام کیا ہوا۔ ان واقعات کو دیکھو اور تم اس سے عبرت پکڑو۔ ابو جہل مقابلے پر ہے، کتنی اذیتیں ہیں جو اس نے پیغمبر کو دی ہیں، اتنی اذیتیں دینے والا 2 مجاہدوں کے ذریعے زخمی ہوا، نونہال، زیادہ عمر نہیں ہے ان مجاہدوں کی۔ وہ سوال کر رہے ہیں آ کے ہر ایک سے کہ بتاؤ ان میں ابو جہل کون ہے؟ کیوں ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ابو جہل کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن پیغمبر کے ساتھ جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا صحرا ان کے سر بندھے۔ انہوں نے زخمی کیا، اور پھر جناب عبداللہ ابن مسعود نے جب اس کو زخمی حالت میں پڑے دیکھا، پھر اس سے مخاطب ہوئے، اور جب اس کے سر و تن میں جدائی کرنی چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے 2 باتوں کا بہت افسوس رہے گا، کہ ایک تو چرواہے کے بیٹے کے ہاتھوں میرا گلا کاٹا جا رہا ہے، اور دوسرے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس عالم میں جا رہا ہوں کہ یہاں میں پڑا ہوا ہوں۔ مگر پھر کہتا ہے کہ میرے گلے کو جب کاٹو تو ذرا سینے کا حصہ بھی شامل کر لینا، تاکہ میرا سر جب دوسرے سروں کے ساتھ رکھا جائے تو وہ اور سروں سے بلند نظر آئے۔ پیغمبر اکرم کو جب اس کی آخری اس خواہش کا پتہ چلا تو نبی کریم نے افسردگی کے لہجے میں کہا کہ میری امت کا فرعون جناب موسیٰ کے دور کے فرعون سے بھی زیادہ سخت مزاج تھا، اس لیے کہ جناب موسیٰ کے دور کا فرعون وہ تھا کہ جس نے آخر وقت میں یہ اقرار کر لیا تھا، یہ اعتراف کر لیا تھا کہ میں جھوٹا خدا ہوں، حقیقی خدا تو وہی ہے جو جناب موسیٰ و ہارون کا خدا ہے، اور چاہا تھا کہ میں اب ایمان لے آؤں، مگر یہ آخری وقت میں بھی اسی تکبر کی بیماری میں مبتلا رہا۔ تو یہ سارے واقعات بیان کر کے، یہ پورا منصوبہ ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر کے ہم کو یہ بتایا گیا، تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو آخرت میں جھانک سکے، تمہارے پاس
وہ کان نہیں ہیں جو وہاں کی آوازوں کو سن سکیں، تمہارے پاس ایسے آلات نہیں ہیں کہ تم ان آلات کے ذریعے سے اس کی تصدیق کر سکو۔ لہٰذا اگر انکار کرو گے تو یہ انکار کرنا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی کسی سے ملا ہی نہ ہو کبھی اور اس کے بارے میں کہنے لگے کہ میں اس کو خوب جانتا ہوں، اس شخص کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جب آپ اس سے ملے نہیں تو آپ کو یہ حق کیا پہنچتا ہے کہ آپ اس کی خامیاں اور خوبیاں بیان کریں؟ تو اسی اعتبار سے بیان کیا گیا کہ تمہیں خامیاں خوبیاں بیان کرنے کا اختیار اس وقت تک نہیں جب تک تصدیق نہ کر لو۔ لہٰذا سائنس کو بھی آخرت کا انکار کرنے کا حق نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس وہ آلات ہی نہیں ہیں کہ تصدیق کر سکے۔ جب تک کسی چیز کی تصدیق نہ کی جا سکے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے دینا یہ خود ان سائنٹیفک ہے۔ لہٰذا نشانیاں موجود ہیں عبرت کے لیے واقعات، اور ان واقعات میں بھی وہ جو قومیں ہیں ان قوموں کی کچھ نشانیاں رکھ دی گئیں یہاں پر تاکہ تمہارے سامنے وہ نشان عبرت رہیں اور تم پہچان سکو کہ تاریخ میں کیا کچھ گزر چکا۔ اور اب تم سے کہا گیا کہ دیکھو سب سے پہلے اس بات پر توجہ کرو کہ کس چیز نے ان سرکشوں کو، ان ظالموں کو اللہ کے نمائندوں کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ جس چیز نے کھڑا کیا ان میں پہلی چیز ہے آبائی تعصب، کیونکہ انسان کے اندر ایک تعصب پیدا ہوتا ہے اس وقت جب اس کا کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے، اور وہ اس اٹیچمنٹ کے بعد میں اندھی تقلید میں مبتلا ہو جائے کہ بس ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں فلاں عالم کی تقریر بہت پسند ہے، لہٰذا چونکہ اس کا لہجہ پسند ہے، اس کا انداز پسند ہے، تو اب یہ بھی ایک قسم کا تعصب ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ بات صحیح نہیں، پھر بھی وہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو اس قسم کے تعصب، یہ قوم ہمیں پسند ہے، یہ لوگ ہمیں پسند ہیں، یہ خاص افراد ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے، اور پھر جو ناپسند ہیں یہ کسی تجربے کی بنیاد پر کہ کوئی تلخ تجربہ پرانا ہوا ہو اس کی بنیاد پر کوئی ایک شخص ناپسند ہے تو اس ایک کی بد کرداری کی وجہ سے، اس ایک کی خیانت کی وجہ سے پوری قوم پر کوئی حکم لگا دینا، یہ ہے آبائی تعصب، یہ ہے آبائی تعصب۔ اس آبائی تعصب سے ہم کو روکا گیا اور بتایا گیا کہ اسی آبائی تعصب کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے کہ جن کے سامنے ساری نشانیاں موجود تھیں، جو خوب جانتے تھے، پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ان کے پاس کتاب تھی، کتاب کا علم تھا، لیکن مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان کی مثال ایسے بیان کی جا رہی ہے کہ کیسی تھی ان کی مثال؟ کتاب رکھتے ہوئے، تعلیمات اللہ کی موجود ہوتے ہوئے، صحیفے پر ایمان رکھتے ہوئے پھر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے کہ جس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہو مگر اس بوجھ سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو، اس لیے کہ گدھا ہے، اس کو تو بوجھ ڈھونا ہے، اسے اس سے کیا سروکار کہ اس کے اوپر پتھر لدے ہوئے ہیں، یا قیمتی کتابیں لدی ہوئی ہیں، یا آسمانی صحیفے لدے ہوئے ہیں، یا انبیاء کی تعلیمات لدی ہوئی ہیں، اسے تو بس بڑھتے چلا جانا ہے۔ تو کیوں یہاں پہ گدھے کی مثال دی گئی؟ یہ مثال اس لیے دی گئی کہ گدھا محنتی تو بہت ہے لیکن شعور نہیں رکھتا، عقل نہیں رکھتا، لہٰذا محنت کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے ہوئے۔ تو تم بھی اگر اس دنیا میں بغیر سوچے سمجھے ہوئے، حقیقتوں کو بغیر پہچانے ہوئے، آخرت کو پہ بغیر نظر رکھے ہوئے، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتے ہوئے بس محنت کرتے چلے جا رہے ہو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے، تو تمہاری مثال بھی اسی گدھے جیسی ہے کہ جسے سورہ جمعہ کے اندر تذکرہ جس کا کر کے ہم کو متوجہ کیا گیا۔ تو یہ آبائی تعصب، اس تعصب سے اپنے آپ کو ابھار کر حق کی آواز کو سننا۔ مولا کائنات نے کہا کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، اس لیے کہ کون جہاں کون پر آ کے نظر رک گئی۔ دیکھیے ایک ہیں ذات، دوسرے ہیں صفات۔ ذات کی وجہ سے کوئی قیمتی نہیں ہوتا، قیمتی ہوتا ہے تو صفات کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے۔ اگر صفات ہیں تو ذات قیمتی ہے، اگر صفات نہیں ہیں تو کتنی ہی بڑی ذات ہو دنیا کے اعتبار سے، کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت
اس رب کی نگاہ میں نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا کو خلق کیا۔ لہٰذا یہ متوجہ کیا گیا، اپنے آپ سے کوئی نظریہ قائم نہ کرنے، نہ کسی کے بارے میں بس ظاہر دیکھ کر اس کو اندازہ لگا لینا اور سوچ لینا۔ میں ایک مفکر کی بات پڑھ رہا تھا، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ گزرا ہوا واقعہ تھا یا کوئی حکایت تھی جو وہ بیان کر رہے تھے، کہ انہوں نے لکھا کہ میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، بہت شدید گرمی تھی۔ اب یہ ممکن ہے کہ یہ ان کے ساتھ خود گزرا ہو، یہ صرف بات کو پہنچانے کے لیے کوئی حکایت بیان کر دی ہو۔ کہا کہ شدید گرمی تھی، میں کھڑا ہوا تھا ایک درخت کے سائے میں، سامنے ایک مکان تھا، اس مکان کے بالا خانے پر اس کی اوپری منزل سے کہا کہ ایک شخص تھا جو دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ پسینہ بہہ رہا ہے، پسینہ بہتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں پانی پلا دیجئے۔ کہا کہ میں نے فوراً اس شخص کے بارے میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ کتنا نیک شخص ہے، یہ کتنا اچھا ہے، یہ مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود گرمی میں آفتاب کی تمازت دیکھ کر مجھے پانی پلانا چاہتا ہے۔ کہا یہ خیال دل میں پیدا ہوا، یعنی آپ دیکھیں انسان کے خیالات کیسے بدلتے ہیں۔ کہا کچھ دیر گزر گئی، وہ وہاں سے پلٹ کے نہیں آیا، پھر مجھے اوپر نظر بھی نہیں آیا، میں بار بار دیکھتا رہا، تو مجھے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص برا شخص تھا، یہ صرف میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں پانی پلاؤں گا اور پانی نہیں پلاتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا اور وہ شخص آیا اور اس نے آ کے کہا معاف کیجیے گا، مجھے آنے میں ذرا دیر ہوئی۔ یہ دیر اس لیے ہوئی کہ میں نے سوچا کہ آپ اتنی گرمی میں پسینہ بہاتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کے لیے شربت بنا دوں۔ اب فوراً خیال پیدا ہوا، میں نے اس کے بارے میں کتنا غلط سوچا، یہ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جیسا میں نے اس کے بارے میں تصور کیا تھا۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بغیر جانے بوجھے بہت جلدی سے رائے قائم کر لیتا ہے۔ جلد باز کہا گیا، اسی لیے انسان کو یہ اجلت پسند ہے، یہ جلد باز ہے۔ لہٰذا کہا جلد بازی میں کوئی رائے قائم نہ کرنا، اور پھر اس رائے کو قائم کر کے اس کے متعلق اتنا جم جانا، اتنا راسخ ہو جانا کہ بس اب جو ہم نے سوچ لیا وہی صحیح ہے۔ اکثر جو دنیا کے اندر پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب جو انسانوں کے درمیان فاصلے ہوتے ہیں، ہم نے کسی کے بارے میں اسے برتے بغیر، اسے جانے بغیر، اس کی شخصیت کے اندر جھانکے بغیر کوئی رائے قائم کر لی، اور اس رائے پر پھر ایسے جم گئے کہ اس کے برعکس ہمیں کوئی بات نظر آئے تب بھی ہم نظر نہیں، اپنے نظریے کو بدلنے پر تبدیل نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان یہ سمجھتا رہے، یہ سوچتا رہے کہ جو میں نے سوچ لیا وہ صحیح ہے، اور اس کے بعد پہلے ایک دو لوگوں سے اگر کوئی تلخ تجربہ ہو تو پوری قوم کی برائی کرنے لگے۔ یہاں نظر رکھنی چاہیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مولائے متقیان اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ضربت کھانے کے بعد بھی مولا جو وصیتیں کر رہے ہیں، اس میں وصیتوں میں ان میں وصیت یہ ہے کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تم قتل عام کرتے پھرو اور کہو کہ امیر المومنین مار دیے گئے۔ تو ایک شخص نے مجھ پر حملہ کیا، ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا بس تم کو اتنا حق ہے، اگر میں زندہ رہا تو مجھ کو اختیار ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر میں جاں بحق ہو گیا، اگر شہادت نصیب ہو گئی، سعادت مل گئی شہادت کی، تو پھر اس کے بعد تم کو اختیار ہے کہ تم اس سے خوں بہا، تم کو اختیار ہے کہ تم اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، لیکن اس نے ایک ضربت لگائی ہے تو تمہیں بھی ایک ہی ضربت لگانی ہے۔ یہ بات بتا کر، یہ پیغام دے کر، یہ وصیت ہم تک پہنچا کر مولا بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو کسی فرد کی دشمنی تمہیں قوم کی دشمنی میں مبتلا نہ کر دے۔ جو آج ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو چار لوگ کہیں برے مل گئے تو پوری کسی قوم کے بارے میں، پورے کسی قبیلے کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی جاتی ہے۔ تو کہا کہ اس آبائی تعصب سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرے اب متوجہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری مرضی کی بات جو کر رہا ہے، تو چونکہ بات تمہاری مرضی کی ہے لہٰذا فوراً اس کے پیچھے چل پڑو، اس لیے کہ جلد بازی کرنے والے ہلک المستعجلون، جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دیکھتے رہنا، اصل رہبر اس کے مقابلے پر جب آنے والے ناکام ہو جائیں گے تو پھر جعلی رہبروں کو پیش کریں گے، جعلی رول ماڈل معاشرے کے اندر نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں آج رول ماڈل تبدیل ہو چکے ہیں، آج ان کو ہمارا رول ماڈل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جن کی زندگی بالکل اندر سے خالی ہے،
مگر وہ شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو چونکہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو ہم تک پہنچانا ہے، لہٰذا ہم کو ہی ایک پروڈکٹ بنا لیا گیا اور ہمارے ذہن کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ وہ سوچیں جو وہ ہم کو سوچوانا چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں آئے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا بلکہ یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ میڈیا بتائے گا۔ وہ کیسے بتائے گا؟ کہ وہ ایک جعلی کردار ہمارے سامنے پیش کرے گا، ایک جعلی رول ماڈل آئے گا، اور اس جعلی رول ماڈل کی کچھ باتیں ہم تک پہنچائی جائیں گی، بچے اس سے متاثر ہوں گے، اور پھر اپنی چیز ہم تک پہنچانے کے لیے کہ صاحب کہ آپ وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال کرتے، وہ تو فلاں سیلیبریٹی استعمال کرتا ہے، چونکہ وہ ہمارا ہیرو بن چکا ہے، رول ماڈل بن چکا ہے، تو اب وہ جس راہ پر ہم کو لے جانا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے بات ہم تک پہنچائی جائے گی۔ یہی آج میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا کہا کہ ہر تعصب سے پاک ہو کر پہلے سے کوئی فکر قائم کرنے کے بجائے حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ دوسری چیز جو بتائی کہ جب تم نے اس تعصب سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو اب یاد رکھنا کہ کامیابی اسی راہ پر چل کے مل سکتی ہے کہ جو انبیاء کا بتائی ہوئی راہ ہے، اور اس راہ کو صرف دیکھتے رہنا، اس راہ کی صرف تعریف کرتے رہنا اور ان قدموں پہ قدم نہ جمانا یہ تم کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان قدموں پہ قدم جم کے اب وہاں سے آگے بڑھنا اور غور کرتے چلنا، کائنات کی نشانیاں تم کو نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیں یہ سورج کتنے زمانے سے روشنی دے رہا ہے، لیکن کیسے سورج کو معلوم ہے، سورج کو پتہ ہے کہ مجھے انہیں جلانا نہیں ہے، مجھے ان کو تک حرارت پہنچانی ہے، روشنی پہنچانی ہے۔ لہٰذا جیسا معین کر دیا گیا، جو جن اصولوں پر دنیا قائم ہے، جو لاز بنا دیے گئے، انہی لاز آف نیچر کے مطابق سورج اپنا سفر مسلسل طے کر رہا ہے۔ لہٰذا اب یہ بتایا گیا کہ یہ خیال رکھنا کہ یہ کامل کائنات تمہارے سامنے ہے، اور کامل کائنات کے بنانے والے نے جو دین بھیجا ہے وہ بھی کامل ہے۔ لہٰذا اپنی مرضی کی بات کو دین میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرنا، یا اپنی مرضی کا دین نہ بنانا، بلکہ جو اصول ہیں انہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جانا۔ دیکھیے کوئی انسان سوچے کہ یہ منہ ہے اور کھانا پیٹ میں ہضم ہوتا ہے، تو منہ سے پیٹ تک کا اتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا منہ کو کاٹ کے براہ راست پیٹ سے جوڑ دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سرجری کامیاب ہو جائے اور ایسا کرنا ممکن ہو۔ لیکن اب مجھے بتائیں کہ کیا ایسا کرنے کے بعد انسان رہ جائے گا؟ تو بالکل اسی طرح دین میں بہت سی چیزیں زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے آپ کو یہ نظر آ رہی ہو سکتی ہیں کہ یہ شاید ہوتا تو بہتر تھا، یہ حکم ایسے ہوتا تو بہتر تھا، لیکن چونکہ آپ کی عقل محدود ہے، نظر محدود ہے، اور جس نے دین بھیجا ہے وہ دین ہم تک لانے والے بھی کامل، وہ دین بھی کامل، اور وہ جو اس دین کا بھیجنے والا ہے وہ ہماری نفسیات اور ہماری ضروریات سے ہم سے کہیں زیادہ واقف ہے۔ لہٰذا دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اپنے آپ کو جما لینا اسی انداز سے۔ جہاں عمل مانگا، ہم سے غلطی کیا ہو جاتی ہے، کبھی جہاں عمل مانگا ہے وہاں عقیدہ پیش کرنے لگتے ہیں، جہاں عقیدہ مانگا ہے وہاں عمل پیش کرنے لگتے ہیں، جب دین مال مانگتا ہے تو جان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب دین جان مانگتا ہے تو مال پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سارے رویے کہ اپنی مرضی کا، یہ بالکل ایسا ہے۔ اور ایک مثال دے دوں کہ جیسے کسی کا ایگزام چل رہا ہو، فزکس کا پیپر ہو، اور فزکس کے پیپر میں وہ جانے کے بعد غالب کی شاعری لکھ کے آ جائے، وہ اقبال کی شاعری کی عظمت پر مضمون لکھ کے چلا آئے، تو یہ اس کا مضمون لکھنا یہ تو ثابت کر دے گا کہ وہ اس کے متعلق کتنا جانتا ہے، شعر و ادب سے اس کا کتنا تعلق ہے، لیکن اس کو کامیاب نہیں کرے گا۔ کامیاب اسی وقت ہوگا کہ جب جو ذمہ داری دی گئی ہے اسی ذمہ داری کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ لہٰذا اب یہاں بتایا کہ جہاں جو چیز طلب کی گئی ہے وہ دینا۔ تیسری بات یہ یاد رہے کہ کامیابی
کس راہ پہ چل کے ملے گی؟ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت کلام کا ظہور ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور قرآن ایسا رہبر اور ایسا پیشوا ہے کہ جو اس کا دامن پکڑ لے، جو اس کی تعلیمات کو تھام لے، جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آخری وقت میں کوئی شے اگر انسان کے کام آتی ہے تو وہ قرآن کریم ہی کام آتا ہے۔ وقت آخر نل کی لگی ہوئی ہے، کھانا اس کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، آنے والے آ رہے ہیں ملنے کے لیے، ملاقات، کوئی فروٹس لے کے آ رہا ہے، کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، اور یہ اندر سے اگر زبان مل جائے، اگر بات پہنچا سکے تو یہ اندر سے یہی کہے گا کہ یہ چیزیں میرے تیمارداروں کو تو فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ پھل کھا لیں گے، وہ جوس پی لیں گے، مگر مجھ کو اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اگر یہاں مجھے کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے تو وہ تلاوت قرآن، وہ دعاؤں کی تلاوت، وہ مجھے میرے عقیدے کو بار بار یاد دلانا۔ تو یہ آخر وقت میں، اچھا یہ کب ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب تلاوت کے سائے میں زندگی گزری ہو، جب قرآن کریم سے عملی وابستگی رہی ہو، جب بات صرف تلاوت تک محدود نہ رہی ہو بلکہ پروان اس ماحول میں چڑھا ہو۔ تلاوت، جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلاوت کی کے سائے میں جو پروان چڑھتا ہے، تلاوت کے سائے میں جسے گھٹی ملتی ہے، جو تلاوت کے سائے میں دودھ پیتا ہے، پھر وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے دکھاتا ہے، نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے حقانیت کی گواہی دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی وابستگی قرآن کریم سے، اقبال کو کہنا پڑا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کتاب خواں بن کے رہ گئے اور صاحب کتاب بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتاب کی جو عظمت ہے، کتاب کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنے خون کے قطروں میں، اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف کے ہر قدم پر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کتاب خواں بن گئے کہ کتاب کے ذریعے سے ثواب حاصل کر لیا جائے، جبکہ اصل میں اس پہ عمل کرنا تم کو کامیاب کر سکتا ہے۔ عقیدہ آخرت صرف کتاب کے اندر بند نہ رہ جائے بلکہ یہاں سے نکل کے تمہاری عملی زندگی میں آ جائے، عملی زندگی میں آ جائے۔ ورنہ اگر اس دنیا کے امیر بھی بن گئے تو قبر کے فقیر بن کے اس دنیا سے واپس پلٹو گے۔ لہٰذا کہا اصلی جنگ، اپنی اصلی جنگ کو پہچانو کہ اصلی جنگ کیا ہے۔ اس قرآن تک جم جانا یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مخالفتیں ہوں گی، بڑے باتیں آئیں گی، لیکن اپنے آپ کو جمائے رکھنا۔ لہٰذا یہ بھی خیال رہے کہ تمہاری شخصیت جس سانچے میں ڈھلے، قرآنی تعلیمات کا وہ سانچہ ہو کہ ہر قدم کے اوپر تمہاری نشست و برخاست میں، تمہارے گفتگو میں، تمہارے عام زندگی میں نظر آئے کہ تم قرآن کریم کے ماننے والے اور قرآن پہ عمل کرنے والے۔ چونکہ تم کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو آخرت کو دیکھ سکے، تمہیں قرآن کی عینک سے آخرت کو دیکھنا ہے، اور قرآن کریم نے اپنی بات منوانے کے لیے تمہارے اختیارات کو سلب نہیں کیا کہ اپنی بات منوانے کے لیے جیسے کوئی دنیا کا طاقتور انسان جب دیکھ لیتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو پھر گن پوائنٹ کے اوپر اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے مقدس کتاب ہے، پاکیزہ کلام ہے، ہماری ہدایت کے لیے ایسی روشنی ہے کہ جس میں آ جانے والے کسی تاریکی سے گمراہ ہونے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا قرآن نے استدلال پیش کیا کہ دیکھو سامنے کی چیزوں کو دیکھو، اپنی ذات میں اور سامنے کی چیزوں میں تلاش کرو کہ تم کو آخرت نظر آ جائے، تاکہ پھر تمہارا یقین وہ صرف وربل اٹسٹیشن نہ ہو، وہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، بلکہ یقین کامل ہو۔ اور اس کے لیے قرآن کریم نے جو بہت سے استدلال پیش کیے، اس میں ایک سامنے کا استدلال جو بار بار پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ کیوں آخر غور نہیں کرتے، کیوں نہیں دیکھتے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا، کیوں تم غور نہیں کرتے؟ غور و فکر کے لیے تمہارے لیے کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا دیکھو، چٹیل میدان ہے، ہر طرف چٹیل میدان نظر آ رہا ہے، اور اس چٹیل میدان میں نہ تم کو کہیں کوئی سبزہ نظر آ رہا ہے، نہ کہیں کوئی درخت نظر آ رہا ہے، ہر طرف
صرف اور صرف خشکی ہے، ریت کے بگولے اڑ رہے ہیں، اور پھر دو چار چھینٹے پڑے. دو چار چھینٹوں کا پڑنا تھا کہ جڑوں کے اندر سے حیات پھوٹنے لگی، زندگی کے چشمے ابلنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سبزہ ہو گیا. بالکل ایسے جیسے پچھلے سال تھا. سال بھر سے جو زمین چٹیل میدان بنی پڑی تھی، اب اس میں ہر طرف سبزہ ہے، رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، بوٹیاں ہیں، درختوں کے اوپر پھل آ رہے ہیں، مزے مزے کے ذائقے والے پھل ہیں جو موجود ہیں. اور پھر حشرات الارض نظر آنے لگے. آہستہ آہستہ تم دیکھو وہ کیڑے جن کو تم نے دیکھا تھا اور پھر سال بھر نظر نہیں آئے، وہ پھر زندہ ہو گئے. یہ تمہارے لیے بہترین مثال ہے کہ کیوں غور نہیں کرتے کہ جس نے آسمان سے پانی برسا کر زمین کو پھر سے زندہ کر دیا، جڑوں میں پھر سے زندگی پھونک دی، بالکل اسی طرح وہ ایک دن تم کو بھی پھر سے زندہ کرے گا. اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اس میں تمہارے لیے مثالیں ہیں کہ زندگی جینے کا انداز اختیار کرو، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ زندگی جس نے دی ہے وہ کچھ تقاضے کر رہا ہے، اور موت کے بعد پھر وہ ایک زندگی دینے والا ہے جس کی مثالیں سامنے موجود ہیں. کامیابی کا تصور ذہن میں رکھنا تو یہی سوچتے ہوئے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ آخری منزل، وہ آخرت، وہاں پر جو میں نے عرض کیا کہ قبر کے فقیر بن کر نہ پہنچے، وہاں پہ خالی دامن نہ پہنچے، وہاں پہ خالی ہاتھ نہ جائیں، وہاں پہ مجرم بنا کے پیش نہ کیے جائیں. یہ ہمارے یہاں چلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی فلاں کمپنی نے اتنی گروتھ کی، فلاں کمپنی اتنی آگے بڑھ گئی، کتنا کامیابی حاصل کر لی، کتنی سکسیس حاصل کر لی. لیکن اس فرق کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ایک ہے گروتھ، ایک ہے سکسیس. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے کہ جو آج 10 کروڑ کا بزنس کر رہی ہے، 5 سال کے بعد اس کا ٹرن اوور 50 کروڑ ہو گیا، تو یہ گروتھ ہے. یہ گروتھ ہے، اس کو سکسیس نہیں کہا جا سکتا، اس کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا. یہ صرف گروتھ ہے. جتنا کہا کہ صاحب اتنا ان کا اثاثہ بڑھ گیا، اتنی زمینیں خرید لیں، اتنی مارکیٹ بنا لیں، اتنا پروڈکٹ آگے بڑھ گیا، کتنے ملکوں کے اندر مزید اس کمپنی کی برانچز کھل گئیں، کتنے آفیسز، کتنے ریپرزنٹیٹیو، کتنا کا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر یہ جتنی چیزیں ہیں یہ صرف میٹیریلسٹک گین ہے، یہ صرف پوزیشن سے، میٹیریلسٹک پوزیشن. لہٰذا یہ حاصل ہوئے تو اس کو گروتھ کہا جا سکتا ہے، سکسیس نہیں کہا جا سکتا. اسی گروتھ کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھیں، پہچانے کہ سکسیس کیا ہے. اسی گروتھ کے ساتھ اب کچھ ایتھکس ہیں جو شامل ہو گئے، اب کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں کہ ان کے مطابق یہ گروتھ حاصل کی تو اب یہ سکسیس بن گئی. گروتھ سے سکسیس تک کا یہ سفر طے ہوا. لیکن یہ سکسیس، یہ گروتھ ہے، ایتھکس ہیں، ابھی بھی یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. یہ حقیقی کامیابی اس وقت بنے گی کہ جب اس کے اندر اسپریچول آسپیکٹ کو بھی شامل کر لیا جائے. اسپریچول آسپیکٹ بھی شامل ہو گیا تو اب انسان وہاں پہنچا کہ واقعاً یہ کامیابی اس کی اصل کامیابی ہے. لہٰذا اصل کامیابی تک بڑھنے کے لیے ان سارے اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا. شخصیت کیا ہے انسان کی، اس شخصیت کی تعمیر اس کو کیسے کرنی ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم گروتھ کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں کہ بس دیکھا آج یہاں سے وہاں پہنچ گئے، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ بہت کامیاب ہے، یہ بہت کامیاب ہے. اور اس میں جو کمپرومائز ہو جاتی ہے وہ ہماری اندر کی شخصیت ہے، جس کی طرف میں بار بار متوجہ کرتا ہوں. میں نہیں متوجہ کرتا، جس کی طرف بار بار قرآن کریم نے متوجہ کیا، انبیاء نے متوجہ کیا، ائمہ نے متوجہ کیا کہ بڑھنا. لیکن یہ خیال رکھنا، امام معصوم کی خدمت میں آنے والا آیا، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی میں نے اس واقعے کو دیکھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس سے ملتا ہوا واقعہ، اور مولا کائنات کی خدمت میں بھی آنے والا آیا. پیغام تینوں واقعات کا ایک ہے. آنے والا مولا کی خدمت میں جو آیا وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میرا گھر قبرستان میں ہے، میں روز جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں، قبریں کھدی ہوئی دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں کہ لوگ چلے آ رہے ہیں، لا کر اپنے مردوں کو دفن کر رہے ہیں. میں اس میں شریک بھی ہوتا ہوں، موجود بھی رہتا ہوں وہاں پر. لیکن اس کے باوجود
میرے اندر وہ خوف آخرت پیدا نہیں ہو پا رہا، اس کے باوجود میری شخصیت ویسے تعمیر نہیں ہو پا رہی کہ میں اپنے آپ کو واقعاً قرآنی اعتبار سے کامیاب سمجھ سکوں، آخر میں کیا کروں؟ آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ امام نے کہا اب جب کسی جنازے میں شرکت کرنا، اب جب شامل ہونا، تو یہ تصور کرنا کہ یہ اس کا جنازہ نہیں، یہ تمہارا جنازہ ہے، یہ اسے تختے پہ نہیں لٹایا گیا، تمہیں تختے پہ لٹایا گیا ہے، یہ اس کا تابوت نہیں اٹھا، یہ تمہارا تابوت اٹھا ہے، یہ وہ کفن میں لیٹا ہوا نہیں ہے، یہ وہ تم کفن میں لیٹے ہوئے ہو، یہ اس کو نہیں لے جایا جا رہا، یہ تم کو لے جایا جا رہا ہے، یہ قبر کے پاس وہ نہیں پہنچا، یہ تم قبر کے کنارے لیٹے ہو، یہ اس کو نہیں اتارا جا رہا، تم کو اتارا جا رہا ہے۔ اور پھر غور کرنا اور پھر اپنے آپ کو بتانا کہ میں تو قبر میں اتار دیا گیا تھا، مگر اس وقت تم نے ایک دعا کی، کیا پالنے والے ابھی مہلت دے دے، ابھی میں تیار نہیں ہوں، مجھے واپس پلٹا دے۔ کہا کہ تم نے دعا کی، تمہاری دعا قبول ہوئی، یہ دعا اس نے بھی کی ہوگی، مگر اس کا وقت تمام ہو چکا تھا، تم کو مہلت مل گئی، تو اب واپس پلٹ کے آؤ، اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرو۔ ہر دن زندگی کا صفحہ کھلتا ہے، ایک نیا صفحہ ہر دن کے سورج نکالنے کے ساتھ ہمارا کھلتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہمارے سارے اعمال، صرف اعمال نہیں، صرف وہ جو ہم نے کیے ہیں وہ نہیں، آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جاتے ہیں، جذبات بھی لکھے جاتے ہیں، نیتیں بھی لکھی جاتی ہیں، اور شام ہوتے ہوتے وہ صفحہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک کتاب تیار ہو رہی ہے، ایک کتاب تیار ہو رہی ہے، وہی کتاب ہے جو ہمارے سامنے پیش کر کے کہا جائے گا اقرا کتاب، پڑھ اس کتاب کو پڑھ، دیکھ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت کے جو مناظر پیش کیے گئے، وہ مناظر وہی ہیں کہ جس کے دائیں ہاتھ میں وہ کتاب مل جائے گی، وہ خوشی کے عالم میں چیخ اٹھے گا، وہ خوشی کے عالم میں چلانے لگے گا کہ دیکھو دیکھو لوگوں میں کامیاب ہو گیا، دیکھو اس کتاب کو، آؤ میری کتاب کو پڑھو، میری کتاب کو پڑھو، میری کتاب کو پڑھو۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب آئے گی، وہ کہے گا کہ کاش موت ہی پر مجھے موت کے بعد یہ زندگی نہ ملی ہوتی۔ اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو چھوٹ گئی ہو، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بس اس کا خیال کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ ہوگا کیسے؟ کہ اس کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کرو۔ اور شخصیت کی تعمیر کب ممکن ہے؟ ایک تمہارا یہ حیوانی قالب ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جنسی خواہشات ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، غصہ آتا ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تمہارے دفاع کے لیے۔ یہ غصہ، یہ شخصیت کے باقی رہنے کے لیے، اس ظاہری شخصیت کے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ کسی کو بھوک نہ لگے مریض ہو جاتا ہے، کسی کو پیاس نہ لگے پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جذبات اندر سے رکھے گئے، اور یہ اسی لیے رکھے گئے کہ تم اس طرف متوجہ ہو۔ اور اب دیکھو کہ یہ اس کی ضرورت کا فزیکل ورلڈ کے اندر سارا سامان موجود ہے۔ یہ سیل جس سے یہ جسم بنا ہے یہاں موجود ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے، سیل، ایٹم اور منرلز زمین کے اندر، چونکہ زمین سے پیدا ہوا لہٰذا ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ لیکن اب جو یہ باطنی شخصیت جو ایک اور ہے، اس کے اوپر غور کر کے یہ دیکھو کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کی ضرورت کے سامان کہاں ہیں، اس کو طاقتور کرنے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے۔ اور جب باطنی شخصیت کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو اب تمہیں اپنی خامیوں اور خوبیوں کا خود جائزہ لینا پڑے گا۔ میرے اندر خامیاں کیا ہیں، میرے اندر خوبیاں کیا ہیں۔ لہٰذا کچھ چیزیں وہ ہیں جو تم کو اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملتی ہیں۔ دادا کو غصہ زیادہ آتا تھا، پوتے کو بھی آتا ہے۔ نانا کے اندر جلد بازی کی عادت تھی، نواسے کے اندر بھی ہے۔ تو کچھ چیزیں بزرگوں سے ملتی ہیں، یہ اچھی بھی ہیں، یہ بری بھی ہیں۔ باپ بہت سخی تھے، بیٹا بھی سخی ہے۔ دادا بہت بہادر تھے، پوتا بھی بہادر ہے۔ لہٰذا یہ اچھی اور بری چیزیں جو تم کو ملی ہیں، ان چیزوں کو لے کر، ان کو الگ نہیں کر سکتے اپنے سے، انہیں لے کر ہی تم کو آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو بس اتنا خیال رکھو۔ دیکھیے جیسے انسان کی شخصیت، ظاہری شخصیت 9 مہینے کے اندر یہ شخصیت بن جاتی ہے۔ 9 مہینے کے اندر بچہ بن گیا، اب جب وہ آیا تو اب اسے جو بننا تھا وہ بن چکا ہے۔ آپ ملاتے رہیے کہ ناک ماں کی طرح آئے، آنکھیں باپ کی طرح آئیں، دادا کی طرح چہرہ ہے، یہ سب
لیکن جو اسے بننا تھا وہ بن چکا۔ اسی طرح ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ 3 سال کے اندر بچے کو جو اپنے ماحول سے لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اس لیے کہ وہ آبزرو کرتا ہے، وہ جذب کرتا ہے ماں باپ سے، ہمسایوں سے، اساتذہ سے، یہ جو کچھ اسے لینا ہے وہ لے لیتا ہے۔ لینے کے بعد 90% 3 سال کی عمر میں 90% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شخصیت بن جاتی ہے۔ پھر مزید اس میں تعلیم و تربیت کے ذریعے سے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کچھ انفرادی تعلیم ہے، کچھ اجتماعی تعلیم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا وہ اس کو بتاتا ہے، کچھ گھر پہ خاندان تعلیم دیتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے یہاں کی روایتیں ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا چلا آیا ہے، یہ ویلیوز ہیں ہمارے یہاں کی، یہ ہماری نظر میں اچھا ہے، یہ برا ہے۔ ان سب کے نتیجے میں اس کی شخصیت کا اگلا مرحلہ تعمیر ہوتا ہے۔ یہ اس پیکج کے ساتھ، یہ پورا پیکج ہے، اچھائی بھی ملی، برائی بھی ملی، اس کے ساتھ ہی اس کو آگے بڑھنا ہے۔ اب یہاں سے کرنے کا کام ہے تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، جسے میں آئندہ تقریر میں عرض کروں گا، وقت تمام ہوا جا رہا ہے، لہٰذا چھوڑتے ہوئے باقی چیزوں کو، کہ اس تزکیہ نفس کے عمل سے گزر کر اب اس کو اچھائیوں کو بڑھانا ہے، برائیوں کو کم کرنا ہے۔ یہ جو اسے ملنا تھا وہ مل گیا، اور اگر یہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا جائے، جتنی برائیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنا اس کا سفر پرواز اس کو بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی وہ قادر و توانا رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ اس رشتے کا مضبوط کرنا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، آسان معاشرے کے مقابلے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ انبیاء مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں، جناب ابراہیم مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں، کتنی آزمائشوں سے گزرے جناب لیکن ایک مرد کامل، ایک مرد مرتضیٰ کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو تاریخ انبیاء میں شیخ الانبیاء جناب ابراہیم کا نام پیغمبر اکرم کے بعد لیا جاتا ہے۔ سب سے عظیم ہمارے نبی، اور اس کے بعد کون سی شخصیت؟ جناب ابراہیم کی۔ کتنے امتحانوں سے گزارے جا رہے ہیں، کتنی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، لیکن معاشرے کو بدلنے کے لیے سوشل ویلفیئر کے علمبردار بن کے جناب ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کا گھر بنانا ہوگا تیار ہیں اس کے لیے، وطن چھوڑنا ہوگا تیار ہیں اس کے لیے، اپنی زوجہ کو لقدق صحرا میں چھوڑنا ہوگا آمادہ ہیں اس کے لیے، جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنی ہوگی تیار ہیں اس کے لیے۔ ہر امتحان میں جناب ابراہیم تیار ہیں۔ لہذا جناب ابراہیم نے اس سفر کو کس انداز سے، بندے سے نبی تک کا سفر، نبی سے رسول تک کا سفر، رسول سے خلیل تک کا سفر، خلیل سے امام تک کا سفر، کیسا کمال کے ساتھ اس سفر کو طے کیا کہ آواز آئی انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم، ہر قربانی کتنی بڑی قربانی تھی کہ جوان بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کے اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلام جناب ابراہیم پر، سلام جناب اسماعیل پر۔ ایسا باپ اور ایسا بیٹا، باپ قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، مگر پھر آواز آئی کہ ہم نے قربانی کو قبول کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور اس کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ ہاں، مرد کامل کی سیرت کا تسلسل تھا جو آگے چلنا تھا، لہٰذا جناب ابراہیم کے بعد نسل ابراہیم میں پیغمبر اکرم نظر آئے، نسل ابراہیم میں جناب مولا کائنات نظر آئے، اور اب اس نسل ابراہیم میں وہ عظیم شخصیت ہے جسے ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، آپ پر سلام کہ آپ نے اس ذبح عظیم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وطن کو خیر بات کہا، آبا و اجداد کے روزوں کو چھوڑا، اور اپنا بھرا گھر لیے اس راہ میں قربانی دینے کے لیے موجود ہیں۔ دیکھتے چلے جائیے کیسی عظیم قربانی ہے۔ اے جناب ابراہیم، آپ پر سلام، آپ کا نام درود ابراہیمی میں شامل ہے، آپ پر ائمہ نے فخر کیا ہے، ناز کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے 2 ذبیحوں کا فرزند ہونے پر
ناز کرتے ہوئے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کو خراج عقیدت پیش کیا، مگر اے جناب ابراہیم ذرا دیکھ لیجئے، یہ جو آپ کا فرزند کربلا میں قربانی کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ کربلا کا خلیل، اس کی آنکھوں پہ پٹی تو نہیں ہے؟ اے ابراہیم، اے جناب ابراہیم، آپ نے جوان بیٹے کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا تھا کہ کہیں چھری کو پکڑ نہ لیں، مگر دیکھیے اسماعیل کربلا علی اکبر کی صورت میں موجود ہے، ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اے جناب ابراہیم، آپ نے دمبے کا خون دیکھا تھا، مگر دیکھیے آپ کا بیٹا اپنے اسماعیل کے سینے سے ابلتا ہوا لہو دیکھ رہا ہے۔ آئیے آئیے جناب ابراہیم، اس قربانی کو دیکھیے۔ اور قربانی آپ کا اسماعیل جب اپنی ماں کے سامنے پہنچا، جناب ہاجرہ نے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا تو غش کھا گئیں۔ جب واقعے کا علم ہوا تو جناب ہاجرہ ایسی صابرہ بی بی، ایسی اللہ کی نیک بندی، مگر بیٹے کی محبت کہ پھر ایسی بیمار ہوئیں کہ اس کے بعد کھڑی نہ ہو سکیں، پھر اس کے بعد زندہ نہ رہ سکیں۔ اے جناب ہاجرہ ذرا آ کے دیکھیے، کربلا میں ایک نہیں کتنی ہاجرائیں موجود ہیں۔ اے بی بی، آپ نے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا تھا، ذرا کربلا کی ہاجرہ کو دیکھیے جو بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھ رہی ہے۔ ذرا اس ہاجرہ کو دیکھیے جو 6 مہینے کے بچے کے گلے کو چھدا ہوا دیکھ رہی ہے۔ ذرا اس ہاجرہ کو دیکھیے جس کی بچے کی لاش کے ٹکڑے پامال ہو چکے ہیں، اور جو پامال لاشے کو دیکھ کر کہہ رہی بیویوں مجھے مبارکباد دو کہ میرا نذرانہ راہ خدا میں سب سے زیادہ قبول ہوا۔ اس ہاجرہ کو دیکھیے جو اپنے اون و محمد کو قربان کر کے شکر کا سجدہ کر رہی ہے کہ اے معبود تیرا شکر ہے کہ میں سرخرو ہو گئی، میری قربانی قبول ہو گئی۔ یہ بی بی آپ عظیم بی بی تھیں، آپ کی برکت سے بہت کچھ دنیا کو حاصل ہوا، مگر یہ قربانی بیٹے کی قربانی، ہاں یہ بیٹے کی قربانی کس انداز سے کربلا کی ماؤں نے پیش کی۔ واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی بستی سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون اپنی کنیزوں کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لیے آئی۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہ اس نیزے پہ پڑی جس پہ علی اکبر کا سر تھا، بس نگاہ ہٹتی نہ تھی۔ اپنی کنیزوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو تو صحیح کیسا چاند جیسا چہرہ ہے، کیسا حسین جوان ہے۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ٹکٹکی باندھے ہوئے اس سر کو دیکھے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ کنیزوں نے کہا کہ کیا واپس نہ چلیں گی؟ کافی دور نکل آئے، چلیے واپس چلیں۔ کہا ہاں چلو واپس چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں ایک دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اے پالنے والے کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ یہ جملے بی بی زینب کے کانوں میں آ گئے۔ کہا کیوں بد دعا دیتی ہے، اس جوان کی ماں کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ کہا اے بی بی، ارے میں تو اس کی کوئی نہیں لگتی، مگر میں نے اس کا چہرہ دیکھا، مجھ سے یہ کٹا ہوا سر دیکھا نہیں جا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو جس نے اسے پال کے بڑا کیا ہے، جس ماں کے دل کا یہ ٹکڑا ہے، اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مگر راہ خدا میں ساری قربانیاں پیش کرنے والی عظیم بیویاں۔